BBC اردو کے پروگرام سیر دن میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ برطانوی تحقیقاتی ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے MQM کے سربراہ الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن خارج کر دی ہے۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ پومی پھن نے 88 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کیا۔ وہ 70 سال تک مسند شاہی پہ براجمان رہے۔ توہین مذہب کے الزام میں سزاوار غیر مسلم خاتون آسیہ بی بی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے ایک جج کا سماعت کرنے سے انکار۔ برطانوی پولیس اسکاٹ یارڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں MQM کے بانی الطاف حسین سمیت 6 افراد کے خلاف تحقیقات ختم کر دی گئی ہیں۔ BBC اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تمام ثبوت کی تحقیقات کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس بات کا ناکافی ثبوت ہے کہ 2012 اور 14 کے درمیان ملنے والی 5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم جرائم کے ذریعے حاصل کی گئی۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے لندن میں MQM کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی سے بات کی اور ان کا موقف جاننا چاہا۔ یہ جو خبر آئی ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے قاضی طریق الطاف حسین کے وکیل نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو الطاف حسین کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو بری کیا گیا ہے یا صرف الطاف صاحب کا نام ہے؟ نہیں، اس میں جو ہماری رابطہ کمیٹی کے سابق ارکان ہیں محمد انور، طارق مین، ان کو بھی ان کے خلاف بھی کیس ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی تفصیل ابھی تک مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سامنے آئی ہے کہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنے ریڈ کے بعد جو رقم ضبط کی تھی اور جو وہ چیزیں اٹھا کر کے لے گئے تھے ان کا مقدر کیا ہے؟ وہ سب چیزیں واپس ملیں گی؟ کہاں گئی ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ اطلاع ہے؟ آپ دیکھیے، یہ جو اب اس سے منسلک جو معاملات ہیں، یہ جو ہمارے وکیل ہیں وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور یقیناً جب کیس کو ہی ختم کر دیا گیا ہے تو ایک آبویس سی بات ہے کہ اس سے متعلق جو چیزیں ہیں یقیناً قانونی طریقے سے اس کا بھی مسئلہ اس کو بھی حل کیا جائے گا۔ خود الطاف صاحب کا کوئی رد عمل، خود نصرت ندیم صاحب کا کوئی رد عمل؟ انہوں نے اس خبر پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ تھے MQM کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی، اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ براہ راست اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریاض سہیل، جو BBC کے کراچی میں نامہ نگار بھی ہیں۔ تو کیا کہیے گا ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت والی MQM پاکستان اس پیش رفت کو کیسے دیکھے گی ریاض سہیل؟ جی شفیع، دیکھیں گزشتہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ MQM کی لندن قیادت اور پاکستان میں جو قیادت ہے ایک کڑے امتحان سے گزر رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی جو لندن میں مقدمات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ وہ بھی ہے۔ تو اس کڑے امتحان میں سے ایک جو مرحلہ ہے اس میں لندن کی قیادت تو لگتا ہے کہ گزر گئی ہے۔ ابھی جو پاکستان کی قیادت ہے، یقیناً یہ جب خبر پاکستان میں پہنچی ہوگی کہ لوگوں پر کہ جو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اتنی بڑی منی لانڈرنگ کی رقم ہے، جس میں یہ بھی باتیں انویسٹیگیشن آ رہی تھی کہ اس میں سے کچھ را فنڈڈ بھی ہے، تو اب یہ مقدمہ جب ختم ہو گیا ہے تو یقیناً اب وہاں پر جو MQM کے سربراہ ہے یا لندن قیادت ہے ان کی تھوڑی پوزیشن مضبوط ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا کراچی کی سیاست پر مجموعی طور پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے علاوہ ملک کی سیاست پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ جب سے یہ الزامات آ رہے تھے کہ منی لانڈرنگ ہے اور اس میں جو ہے راہ کی فنڈنگ ہے، تو اس کے بیس پر ایک MQM کے لیے راہ ہموار ہوئی تھی، جس میں میڈیا پر کافی عرصے تک یہ جو ڈسکشن رہا تھا۔ تو اب یہ الزامات جب واضح ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ MQM کو اب آسانی ہوگی کہ اپنی جو وہ مقبولیت ہے جو کہا جا رہا تھا کہ کمی ہوئی ہے اور دیگر جماعتوں کے لیے جو اسپیس بنا ہے وہ واپس لینے کی ایک کوشش ہوگی۔ تو چلیں، یہ منی لانڈرنگ کا تو کیس ختم ہو گیا، اور کون کون سے مقدمات ہیں جو ابھی باقی ہیں؟
جی شفیع، آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی جو تفتیش تھی اسی کے دوران ہی یہ ایم کیو ایم کے سیکریٹریٹ سے اور الطاف حسین صاحب کے گھر سے یہ رقم برآمد ہوئی تھی، اور اسی کے بعد یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ آیا تھا۔ تو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ہے جو اس کی ابھی تفتیش جاری ہے، اور اس سلسلے میں جو برطانوی حکام ہیں وہ پاکستان سے بھی مدد کے طلبگار ہیں، کیونکہ پاکستان نے اس شعبے میں 3 ملزمان ہیں جو ان کو گرفتار کر رکھا ہے، اور حکام چاہ رہے ہیں کہ وہ اس سے تفتیش کریں۔ ریاض سہیل، بہت بہت شکریہ۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ پومی پھن 88 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ 70 سال تک مسند شاہی پہ براجمان رہے۔ گزشتہ چند برسوں سے وہ اپنی طبیعت ناساز ہونے کے سبب عوامی تقریبات میں شرکت سے گریز کر رہے تھے۔ عوام میں پومی پھن کے لیے پائے جانے والی عقیدت کی وجہ سے انہیں ملک میں یکجہتی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ بادشاہ پومی پھن کی زندگی پر ایک نظر، فراز ہاشمی کی زبانی۔ بادشاہ پومی پون نے اتنا عرصہ حکمرانی کی کہ وہ اپنے ملک کی علامت بن گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت ایک معمہ رہی۔ وہ ایک مہذب اور روشن خیال بادشاہ تھے۔ اگرچہ ان کے آئینی اختیارات محدود تھے، لیکن ان کا رتبہ کسی روحانی پیشوا سے کم نہ تھا۔ انہیں ہمیشہ عوامی پیار ملا، لیکن ان کی مقبولیت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ملکی قوانین ان کے بارے میں منفی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ سن 1946 میں اپنے بھائی کی فائرنگ کے ایک پراسرار واقعے میں ہلاکت کے بعد ملک کے بادشاہ بنے۔ اس دور میں تھائی بادشاہت کا رتبہ کمزور تھا۔ نوجوان بادشاہ نے بادشاہ کے منصب کا وقار بحال کرنے پر کام شروع کیا۔ بادشاہ پومی پون نے اپنے آپ کو عوام کا ہمدرد، دیہی ترقی کا حامی اور فوجی آمریتوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے بادشاہ کے طور پر پیش کیا۔ سر جنگ کے دوران ملک میں ہونے والی شورش کے دوران انہوں نے اپنے رتبے کا استعمال کرتے ہوئے ملکی یکجہتی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ملک میں پیدا ہونے والے سیاسی بحرانوں کے دوران ثالث کے طور پر ابھرے۔ ان کی اس صلاحیت کے باعث ملک میں جمہوریت کا طویل دور رہا۔ تاہم کامیاب کاروباری شخصیت تھاکسن شناواترے کا اقتدار میں آنا ایک کلیدی موڑ تھا۔ اگرچہ عوامی پالیسیوں کے باعث انہیں انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن تھاکسن کا شوخ اور نڈر ہونا بادشاہ کے ارد گرد موجود قدامت پسندوں کو پسند نہ تھا۔ سن 2006 میں ایک فوجی بغاوت میں تھاکسن کی حکومت ختم کر دی گئی۔ سابقہ فوجی بغاوتوں کی طرح اس بار بھی شاہی محل نے جلد ہی بغاوت کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بغاوت کے بعد منتخب ہونے والی تھاکسن کی حمایتی حکومت کو بھی زبردستی فارغ کر دیا گیا۔ آخری ایام میں وہ اپنی بیماری کے باعث کئی بار ہسپتال میں داخل ہوئے اور انہوں نے عوامی زندگی سے بھی دوری اختیار کر لی۔ وہ تھائی عوام کے لیے قابل احترام رہے، لیکن ان کے واقعات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی۔ ان کا ورثہ انتہائی ذاتی نوعیت کا ہے، اور ان کے جانے کے بعد بادشاہت کے منصب کے لیے اپنی تعریف نو کرنا مشکل ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے توہین مذہب کے الزام میں سزا پانے والی پہلی غیر مسلم خاتون آسیہ بی بی کی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کرنے سے معذرت ظاہر کی ہے۔ آسیہ بی بی کے خلاف جون 2009 میں توہین رسالت کے الزام میں مقدمہ درج ہوا۔ اگلے برس یعنی 2010 میں انہیں موت کی سزا سنائی گئی۔ جولائی 2015 میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے سزا پر عمل درآمد کو معطل کیا۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔ سخت سیکیورٹی انتظامات میں ہونے والی یہ سماعت 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں شامل ایک جج نے یہ کہہ کر اس کی سماعت کرنے سے معذوری ظاہر کر دی کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے کی سماعت کی تھی۔ آسیہ بی بی کے شوہر تازہ تاخیر کے باوجود اب بھی پر امید ہیں۔ آج تو چلو جو بھی ہوا ہماری دعا ہے کہ خداوند ان کو سلامت رکھے اور ہمت دے اور یہ فیصلہ سنا دیں تو برکت دے۔ کمرہ عدالت میں لال مسجد فاؤنڈیشن کے عہدیدار اور ایسے افراد کی قابل ذکر تعداد موجود تھی جو سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں ممتاز قادری کی نظر ثانی کی درخواست کی سماعت پر سپریم کورٹ میں آیا کرتے تھے، لیکن ناموافق حالات میں بھی آسیہ بی بی کے وکیل کو انصاف کی توقع ہے۔
ٹرائل کورٹ پہ تو بہت اثر انداز ہوتی ہیں، چونکہ پاکستان میں کوئی بھی کیس بلاسفیمی کا کسی ٹرائل جج نے آج تک بری نہیں کیا، اتنا پریشر۔ پھر ہائی کورٹ میں بھی کافی حد تک پریشر ہوتا ہے، کچھ ججز اس کو سہ جاتے ہیں، کچھ نہیں سہتے ہیں، بٹ سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہماری مضبوط اور اسٹرانگ کورٹ ہے، اس کے ججز بھی بہت اپ ٹائٹ اور اسٹرانگ لوگ ہیں۔ آسیہ بی بی پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ بحث کے دوران پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز کلمات کہے تھے۔ سپریم کورٹ کے ایک جج نے تکنیکی بنیادوں پر آسیہ بی بی کی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قانونی ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس درخواست کی اب دوبارہ سماعت ہونے میں ایک عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ شہزاد ملک، BBC نیوز، اسلام آباد۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈیا میں مسلم تنظیموں کو ملک میں یکساں سول کوڈ لائے جانے پر تحفظات کیوں ہیں، اور دیکھیے گا کراچی کی ایک ایسی بستی کہ جہاں کے باسی کہتے ہیں کہ پیغام حسین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انڈیا میں مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ وہ وفاقی حکومت یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس کے سبب ملک میں خلفشار پیدا ہو سکتا ہے اور وہ متحد ہو کر حکومت کے ارادوں کی مخالفت کریں گی۔ یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرنے والوں کا الزام ہے کہ حکومت در پردہ اپنے ہندتوا کے ایجنڈے کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔ یہ تنازع تو پرانا ہے، لیکن بدھ کے روز لاء کمیشن کی جانب سے ایک سوال نامہ جاری کیا گیا تھا جس میں مجوزہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں لوگوں سے ان کی رائے معلوم کی گئی ہے۔ اس کے جواب میں آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا کہ حکومت کی نیت خراب ہے اور اس کے اقدامات سے ملک میں بدامنی پیدا ہوگی۔ ملک کی تمام کمیونٹی کو اور مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی تجویز انتہائی غلط، نامناسب اور ملک کو توڑنے والی، ملک کی اطمینان و سکون کی فضا کو ختم کرنے والی ہے، اور ہم لوگوں کا یہ پہلے سے فیصلہ ہے کہ ہم لوگ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کریں گے۔ انڈیا میں یکساں سول کوڈ کی تجویز ایک انتہائی حساس موضوع ہے۔ عام طور پر مسلمان اس تجویز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء کے بارے میں کچھ نہیں کر پائیں گے، اس کے ریفارم کے بارے میں کچھ نہیں کر پائیں گے، تو ہم کس منہ سے رائٹس؟ ملک میں بعض مسلمان سماجی کارکنوں کا بھی کہنا ہے کہ پرسنل لاء میں اصلاح کی ضرورت ہے، خاص طور پر ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ طلاق کہہ کر شادی ختم کرنے کے طریقے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی۔ جرمن وزیر داخلہ نے برلن ایئرپورٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار شامی پناہ گزین کی خودکشی کے واقعے کی تفصیلی تحقیقات پر زور دیا ہے۔ جرمن حکام کے بقول جبار البکر جیل میں مردہ پائے گئے۔ پولیس نے ان کے فلیٹ پر چھاپا مارا لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں 3 شامی پناہ گزینوں نے انہیں پولیس کے حوالے کیا تھا۔ نائجیریا میں حکام کا کہنا ہے کہ 2 سال قبل جن 200 سے زیادہ طالبات کو شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے اغوا کیا تھا، ان میں سے مزید 21 طالبات کو آزاد کرا لیا گیا ہے۔ صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت اور بوکو حرام کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں یہ لڑکیاں رہا ہوئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق مزید لڑکیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ مشہور امریکی گلوکار اور نغمہ نگار باب ڈلن کو اس سال کا ادب کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ سویڈش اکیڈمی کا کہنا ہے کہ باب ڈلن نے اپنے نغموں کے ذریعے شاعری کو اظہار کی نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ باب ڈلن کی عمر 75 سال ہے اور ان کے بعض نغمے جنگ مخالف اور شہری حقوق کی تحریکوں کے ترانے بن چکے ہیں۔ برطانیہ کے دفتر شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال جون میں ہونے والے ریفرینڈم کے بعد سے نفرت پر مبنی جرائم میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں ریفرینڈم کے بعد اگلے ہی مہینے یعنی جولائی میں نسلی اور مذہبی بنیادوں پر ہونے والے جرائم میں 40% اضافہ ہوا۔
پاکستان میں محرم کے موقع پر فرقہ وارانہ تشدد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ملک بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی جاتی ہے، لیکن دوسری جانب بین المذاہب رواداری اور ہم آہنگی کی مثالیں بھی تو ملتی ہیں۔ کراچی کی ایک بستی ایسی کہ وہاں ہندو برادری نہ صرف اپنا مذہبی تہوار دشہرہ مناتی ہے بلکہ انہی کی بستی سے محرم کا تعزیہ بھی نکلتا ہے۔ کراچی سے شرجیل بلوچ کی رپورٹ۔ کراچی کے اس پرانے علاقے رنچوڑ لائن کی بستی میں ہندو برادری بہت جوش و خروش سے اپنے مذہبی تہوار دسہرہ کی تقریبات میں مصروف ہے۔ دسہرہ، جس کے بارے میں ہندو روایات کے مطابق آج کے دن رام نے راون کو جنگ میں شکست دی اور اپنی بیوی سیتا کو راون کی قید سے بازیاب کروایا۔ ایک اور روایت کے مطابق درگا دیوی نے 10 سروں والے شیطان کو ہلاک کر کے دنیا سے 10 برائیوں کا خاتمہ کیا۔ گزشتہ 2 سالوں سے اتفاق ہے کہ دسہرہ اور محرم ایک ہی وقت میں ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم یہاں دسہرہ بھی بناتے ہیں، محرم بھی بناتے ہیں۔ دسہرہ جو بناتے ہیں یہ ہماری دیوی، ہماری دھرتی ماں ہے جسے ہم پوجتے ہیں، اور جو محرم ہے، محرم بھی ہمارے باپ دادا یہاں سے نکالتے ہیں، ہم محرم پہ بھی وشواس کرتے ہیں۔ اس بستی میں جہاں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دوسری طرف کچھ نوجوان یہ تعزیہ تیار کر رہے ہیں۔ اس خاندان کے بزرگ نے محرم میں اولاد نرینہ کے لیے منت مانی تھی۔ اب ان کی اولاد گزشتہ 70 سالوں سے ہر محرم کو یہ منت کا تعزیہ تیار کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ منت مانی تھی انہوں نے حضرت علی امام حسین کے نام سے، تو وہ ان کی منت پوری ہوئی تھی، تو ان کے بعد سے انہوں نے یہ دلدل نکالنا شروع کیا تھا، تو یہ دلدل جو ہے پیڑھی در پیڑھی اب تک چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے، جب تک دل میں امام حسین کی چاہت اور ہے یہ چلتا رہے گا۔ پاکستان میں جہاں ایک طرف محرم کے دنوں میں فرقہ وارانہ تشدد کا خطرہ موجود رہتا ہے تو دوسری طرف بین المذہبی یگانگت اور ہم آہنگی بھی موجود ہے۔ شرجیل بلوچ، BBC، کراچی۔ مذہبی رواداری، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔